ایک عجیب واقعہ، ایک عجیب و غریب واقعہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک فقیر جوان، کیا ہوا؟ اب غور سے سنیے گا تو اس کے اندر ہماری جو اپنی آپ بیتی ہے نا کبھی کبھار، جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک فقیر جوان گھر میں فاقے ہیں، مکہ مکرمہ میں ہے، حرم مطہر گیا، خانہ کعبہ مسجد الحرام، اور جب حرم سے زیارت کر کے واپس آ رہا تھا یا طواف وغیرہ کر کے واپس آ رہا تھا تو اسے راستے کے اندر ایک تھیلی نظر آئی کہ جس کے اندر سونے کے سکے پڑے ہوئے۔ اچھا، ابھی اس نے دیکھے نہیں سونے کے سکے، اشرفیوں کی جو تھیلی ہوتی ہے وہ پڑی ہوئی ہے۔ جیسے ہی دیکھی اس نے تھیلی موجود ہے، آگے جا کر اسے اٹھایا، تھیلی کو کھولا، سرخ رنگ کے جو سکے ہوتے ہیں جو سب سے ہائیسٹ ویلیو کے ہوتے ہیں، ویسے 1000 سکے اس کے اندر سونے کے موجود تھے۔ اس نے تھیلی کو بند کیا اور وہ تھیلی لے کے گھر گیا اور زوجہ کو دکھایا، کہا کہ دیکھو ہمارے خوشی کے دن آ گئے اور یہ مجھے راستے میں پڑا ہوا ملا ہے، بس اب ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوگی، ہمیں اب فاقے نہیں کرنے پڑیں گے۔ زوجہ مومنہ تھی، زوجہ نے کہا کہ اے شوہر نامدار، دیکھیں آپ یہ جو لے کر آئے نا یہ لقمہ حرام ہے، یہ ہماری چیز نہیں ہے، جس جگہ سے آپ کو یہ تھیلی ملی وہیں جا کر آپ نے اعلان کروانا ہے، جو ہماری شریعت ہے وہ ہمیں یہ کہتی ہے، آپ وہاں چلے جائیں یہ لے کر، یہ ہمارے گھر میں نہیں آئے گا، ہم اس میں سے نہیں کھائیں گے، آپ اسے لے جائیں اور لے جا کر وہاں پر اعلان کریں تاکہ جس کسی کا بھی یہ مال ہو آ کر وہ آپ سے وصول کر لے۔ اس نے کہا نہیں تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ وہ تھیلی اس نے اٹھائی اور گیا، جہاں سے اس نے زمین پر پڑی ہوئی تھیلی اٹھائی تھی وہاں پر کھڑا ہو گیا اور اعلان کرنے لگا، بآواز بلند زور زور سے کہنے لگا کہ یہ تھیلی یہاں موجود تھی، مجھے ملی ہے، کوئی اگر ایسا ہے کہ جو نشانی بتا کر لے سکتا ہے تو وہ آ جائے۔ ایک شخص تھا، اس نے جیسے ہی سنا دوڑ کر آیا اور کہا نشانی یہ ہے کہ سرخ رنگ کے سونے کے سکے ہیں اس کے اندر جن کی تعداد 1000 ہے۔ کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کی چیز، آپ کی امانت میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، امانت آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ کھول کر اس نے گنے، شمار کیے، پورے تھے، تھیلی کو بند کیا اور تھیلی کو بند کرنے کے بعد کہا کہ یہ تھیلی تیری ہوئی، جو واپس کر رہا ہے مالک کو، مالک نے ہاتھوں میں لیا، اسے کھول کر گنا، چیک کیا، بند کر کے واپس دیا اور اس کے بعد یہ کہا کہ اب یہ تھیلی تیری ہو گئی، رکھ لے اور میرے ساتھ چل میرے گھر، مجھے تجھ سے کوئی اور کام بھی۔ لے کر چلا، جب گھر پہنچا تو کہا یہ دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں، کیا ہے؟ کہا یہ 9 ایسی تھیلیاں ہیں کہ جیسی تیرے ہاتھ میں ہے، جیسی ایک تھیلی تیرے ہاتھ میں ہے ویسی ہی یہ 9 تھیلیاں ہیں۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ کہا یہ 9 بھی تیری ہیں۔ کیا کہا؟ کہ یہ 9 تھیلیاں بھی تیری ہیں۔ کہا کہ آپ دیکھیں میں ایک غریب انسان ہوں، آپ میرا استہزاء نہ کریں، میں فقیر ہوں، وہ ٹھیک ہے کہ میں فقیر ہوں لیکن آپ میرا مذاق نہ اڑائیں۔ کہا کہ میں مذاق نہیں کر رہا۔ عراق سے ایک شخص آیا تھا حج کرنے کے لیے، جب یہاں سے واپس جا رہا تھا تو اس نے آ کے مجھے یہ امانت دی ہے کہ میں ان 10 تھیلیوں میں سے ایک تھیلی اس جگہ جہاں پر یہ تھیلی پڑی ہوئی تھی وہاں لے جا کر رکھوں اور اس کے بعد اسے چھوڑ دوں اور دیکھوں کہ کون ایسا امانت دار شخص ہے کہ جو اسے واپس کرنے کے لیے آتا ہے، اور مجھے حکم دے کر گیا تھا وہ شخص کہ یہ 9 تھیلیاں بھی اسے دے دینا جو امانت دار ہو، یہ آ کر تجھے واپس پلٹائے، یہ 9 تھیلیاں اسی کی ہیں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو امانت دار ہوگا وہ خود بھی استفادہ کرے گا اور جو ضرورت مند ہیں ان میں بھی تقسیم کرے گا۔ میں نیکی کا کام کرنا چاہ رہا ہوں لیکن اس انداز سے اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ جن کے ہاتھوں میں یہ پہنچے گی وہ واقعاً ضرورت مندوں تک اس کا حق پہنچایا کریں گے۔ اچھا، اب یہ جو آپ نے سنا ہوتا کیا ہے؟ میں زیارت عاشورہ پڑھی، زیارت وارثات کی تلاوت کی، امام حسین علیہ السلام کو سلام کیا، مولا امیر کائنات کی زیارت پڑھی، رسول خدا کو سلام کیا، اور اس زیارت کے صدقے میں مجھے توفیق ہوئی نماز شب کی، میں نماز شب پڑھی،
ایک دن نماز شب پڑھی، اس نماز شب کے صدقے میں توفیق ہوئی اگلے دن پھر اٹھنے کی۔ اب یہ نماز شب کا سلسلہ شروع ہوا۔ جیسے جیسے نماز شب پڑھتا گیا، ایک دن میں جیسے باہر نکلا اور میں نے راستے کے اندر وہ تھیلی دیکھ لی، تو میں اسے اٹھا کر لے کر آیا، اور میں کیا کہوں گا کہ پروردگارہ تیرا احسان کہ تو نے مجھے میری نماز شب کا یہ صلہ عنایت فرمایا کہ یہ مال مجھے عطا ہو گیا۔ یہ ہے شیطان کا خیال جو کہہ رہا ہے کہ مال اٹھا لو، حالانکہ یہ مال کس کا ہے؟ میرا نہیں ہے۔ اسے فقہ کے اندر کہا جاتا ہے لقطہ، گمشدہ مال۔ گمشدہ مال کے جو احکام ہے توضیح المسائل کے اندر بھی۔ شیخ مقدس اردبیلی اعلی اللہ مقامہ نجف اشرف کے اندر نماز شب پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں حرم میں، کنویں کے اندر ڈول ڈال کے نکال رہے ہیں، پانی نہیں آ رہا، جواہرات آ رہے ہیں۔ اب یہ تو حرم مولا امیر میں سے آ رہے ہیں نا، اور پانی کی جگہ پہ جواہرات آ رہے ہیں، اور نیچے کسی کا کھویا ہوا سامان بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہہ کر پلٹا رہے ہیں کہ میرے لیے ان جواہرات کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو میرے لیے اہمیت اور وقعت اور قیمت پانی کی ہے، جس سے میں وضو کر کے اے مولا امیر آپ کے حرم میں نماز شب پڑھ سکوں۔ یہ سوچ سوچ کی بات۔ آ جائیے ایک اور نمونہ، ایک اور مثال۔ کیا مثال ہے؟ ایک انسان ہے، ایک شیخ عبد الکریم حائری۔ کون ہے شیخ عبد الکریم حائری؟ شیخ عبد الکریم حائری ہیں کہ جو حوضہ قم مقدسہ کے مؤسس ہیں، اس کے بنیاد گزار ہیں۔ ایک مرتبہ ان کے درس کے اندر ایک سید ہے جسے وہ نہیں جانتے، اور وہ ایک دن انہیں اپنے گھر دعوت کے لیے بلا رہا ہے، طلب کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شرط پر میں آپ کی طرف آؤں گا کہ اگر جو آپ نے گھر کے اندر موجود بنا ہوا ہے سادی غذا وہ لا کر رکھ دیجئے، فقط اتنا۔ بات ہو گئی، جمعے کا دن طے ہوا کہ جمعے کے دن آئیں گے دعوت کے لیے۔ امانت داری۔ دن جیسے جیسے گزرتے گئے ان کے ذہن سے یہ بات وہ بھلا بیٹھے کہ میرے یہاں پر مہمان آنے والا ہے دعوت کے لیے۔ اچانک جمعے کا دن آیا، گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، انہوں نے فوراً سے جا کر دروازہ جب کھولا ہے تو استاد ہیں آ گئے۔ اب کیا تھا گھر کے اندر؟ روٹی اور نمک۔ سوچا کہ یہ تو ان کی شایع نشان ہے نہیں، امانت کی رقم گھر میں رکھی ہوئی تھی، اس رقم سے کباب منگوائے بازار سے اور وہ سامنے رکھے روٹی کے ساتھ نمک کے ساتھ، اور جیسے ہی وہ لا کر رکھے گئے انہوں نے روٹی لی، نمک کے ساتھ کھاتے کھاتے کہنے لگے کہ بیٹا میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو غذا گھر میں بنی ہو وہ لا کر رکھ دیجیے گا، کسی اور کی امانت کی رقم سے یہ کباب لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب ذرا یہاں پر یہ تصور کیجئے گا کہ جب ایک عالم کے جو اہل بیت اطہار کی حدیثیں پڑھ کر حلال و حرام کے اندر تمیز کر سکتا ہے، تو وہ رسول اکرم کہ جو 25 سال تک ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھا رہے تھے، وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا دسترخوان، اس دسترخوان پر ایک لقمہ بھی بیجا رسالت مآب نہیں کھائیں۔ یہ ایک عالم کی بات ہو رہی تھی، اب یہاں پر کائنات کی مالک سلطان کائنات، سلطان دو عالم رسالت مآب 25 سال تک اگر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے دسترخوان پر کھاتے رہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر شک نہ کرنا کبھی۔